کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کیا اور کیسے ان کے ایمان کا یہ سفر ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ: ابراہیم الخلیل علیہ السلام بن طارق، آزر بن ناہور بن صاروخ بن راغو بن فالح بن عیبر بن شالخ بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالخ بن اخنوخ ادریس علیہ السلام بن یرد بن محللئیل بن قنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق، آزر اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ، اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت: حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور کرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو پہچاننا: اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجودہ عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے اسے نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ سورہ انبیاء آیات 51۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا
تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیات 75 تا 79۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا مشاہدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردہ کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین، یقینی علم سے عین الیقین آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کو زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 207۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا۔